اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائی، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پنچن پاٹ کی کامل محبت اور اتباع نصیب فرمائے. عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ قل لا، آپ کہہ دیجیے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں حکم دے رہا ہوں، لیکن اس میں کمال کا راز ہے کہ دیکھیں، کہہ تو اللہ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں. آپ اعلان کریں اور ان کو بتا دیں کہ میں مختار کل ہوں. آپ ان سے کہیں کہ میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا. کس کے بدلے میں؟ تم جاہل ہو، میں نے تمہیں روشنی عطا فرمائی. تم بکریاں چرانے والے تھے، میں نے تمہیں سلطان بنا.
تم بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میں نے بیٹیوں کو عزت دی، ان کو بڑھایا، ان کو میں نے دنیا میں عزت دلائی، عورت کو عزت دلائی۔ تم سے ان تمام، یہ گنتی میں تو نہیں آ سکتا، لیکن میں نے تم پر جتنے بھی احسان کیے، تمہیں جتنے بھی میں نے نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ جب بھی کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے یا اس کا کوئی کام کرتا ہے تو ضرور اس کے بدلے میں اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ انعام ملے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرا حبیب جو ہے وہ تم سے ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، اس کے بدلے میں تم سے میرا یہ نبی کچھ نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر ہاں ایک چیز ضرور مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، یعنی جو میرے قرابت دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان کی محبت اور ان کی مودت یعنی ان کی مدد کرنا، یہ میں تم سے مانگتا ہوں۔ دوستو، قرابت کہتے ہیں، قرابت دار رشتہ داروں کو کہتے ہیں، یعنی رشتہ دار جو میرے یا میرے قریبی ہیں، ان کے لیے ان کی مدد، ان کی محبت میں تم سے مانگتا ہوں۔ تو دوستو، سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قرابت دار ہیں، حضور کے سسر بھی ہیں اور حضور کے خلیفہ اول بھی ہیں اور حضور کے یار غار بھی ہیں اور حضور کے یار مزار بھی ہیں۔ تو کیا ان سے محبت کرنا اور ان سے ان کی مدد کرنا یہ ہم پر فرض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دیکھو دوستو، میں تمہیں ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ فرض کس کو کہتے ہیں، فرض کون سی چیز ہوتی ہے، یعنی جو چیز قرآن کریم سے ثابت ہو جائے وہ چیز فرض ہو جائے، جو قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت ہو تو وہ واجب کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو حضور کے نے کیا اور وہ کیا جائے تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور ان کی مودت کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہوا، کیونکہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے قرابت دار ہیں تو ابو بکر قرابت داروں میں شامل ہیں، کیونکہ وہ حضور کے سسر بھی ہیں اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور کے قرابت دار ہیں، کیونکہ ان کی ایک بیٹی جو ہے
وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور حضرت حفصہ حضرت حفصہ کے معنی معلوم ہے کیا ہے؟ شیرنی. یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مبارک ہے. تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قرابت داروں میں سے ہو گئے، یعنی رشتہ داروں میں سے ہو گئے، اور ان سے محبت رکھنا بھی قرآن کی روح سے یہ بھی فرض ہو گیا. حضرت عمر سے محبت رکھنا یہ بھی فرض ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے داماد، یعنی یکے بعد دیگرے آپ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی. اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں. ذوالنورین یعنی ایسا کوئی شخص نہیں گزرا کہ جس کے گھر میں یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں، نبی کی دو بیٹیاں، ایک کے بعد ایک کا وصال ہوا تو دوسری، اور حضور نے فرمایا جب دوسری کا وصال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی دے دیتا. تو کس مقام، کیا مقام ہے. لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قرابت دار ہیں، یعنی رشتہ دار ہیں، اور ان سے محبت رکھنا اور مؤدب کرنا یہ بھی قرآن کریم کی روح سے یہ بھی فرض مسلمانوں پر فرض ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، اور حضور کی پیاری بیٹی مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی ہیں. لہذا ان سے بڑھ کر کون آپ کے قریبی اور قرابت داروں میں ہو سکتا ہے. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اور ہر انسان کا جو نسب ہے، سلسلہ ہے نسب کا، وہ باپ سے چلتا ہے. یعنی باپ جو ہوگا اس سے اس کی نسل آگے بڑھے گی، سوائے میرے کہ میری نسل، میری اولاد بیٹی سے چلی. کمال کی بات ہے نا. یعنی جو میری بیٹی کی اولاد ہوگی وہ میری نسل ہوگی. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اگر جتنے بھی سادات ہیں، سید ہیں، ان کو خوش ہونا چاہیے. تو کس کی اولاد میں سے ہے؟ وہ رسول اللہ کی اولاد ہے. کہ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ میرا نسل میری بیٹی سے چلے گا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر چیز مختلف رکھی ہے. تمام جہانوں سے ہٹ کر آپ کو الگ آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے. لہذا فرمایا کہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلے گی اور وہ میری اولاد ہوگی. لہذا امام حسن اور امام حسین
یہ مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پھول ہیں۔ اب یہاں بڑے سمجھنے کی بات ہے کہ ذرا آپ غور فرمائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضرت علی کی اولاد ہے، یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ، ان کو ام البنین کہتے ہیں، ام البنین۔ اگر ہمارا آج کا زمانہ ہوتا تو کہتے کہ بھائی بیل کا بیٹا کوئی بیل سے کم تھوڑی ہوتا ہے، ہاں؟ تم جس کی اولاد ہو میں بھی اس کی اولاد ہوں، میں بھی اس کا بیٹا ہوں، تم بھی اس کے بیٹے ہو، مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کی خدمت میں ایسے کھڑے رہتے تھے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو، اور ہر وقت سر جھکائے حضرت امام حسین کی خدمت میں آپ تیار کھڑے رہتے تھے۔ ہے نا کمال کی بات؟ کتنے کمال کی بات! بھائی میری بھائی ہے، میں بھی اسی کی بیٹا ہوں، تم بھی اس کے بیٹے ہو، مگر ان کو معلوم تھا، ام البنین کو معلوم تھا کہ ہمارے میں اور اس میں بہت فرق ہے، یہ فاطمہ کی اولاد ہے اور تم میری اولاد میں سے، لہذا فاطمہ کی اولاد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میری نسل، میری اولاد فاطمہ بیٹی سے چلی گئی، لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کی سامنے ایسے سر جھکا کر کھڑے رہتے تھے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ ایک دن حضرت عباس روتے ہوئے اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے۔ والدہ نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ آج مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے عباس، ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تمہیں پکاروں گا اور تم میرے پاس نہیں آؤ گے۔ یعنی وہ کون سا دن ہوگا؟ یعنی جس دن وہ شہید ہو جائے، جس دن وہ پانی کا مشکیزہ لانے کے لیے ہاتھ کٹوائیں گے اور ان کے ہاتھ کٹیں گے، اور ان منہ میں جب وہ مشک پکڑیں گے تو اس کو تیروں سے چھنی کر دیا جائے گا اور وہ شہید ہو جائیں گے، تو میں تمہیں پکاروں گا، تم نہیں آؤ گے۔ کیا کمال تھا، کیا شان تھی! حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف آج بھی جا کر دیکھ لو، ان کے مزار کے چاروں طرف پانی کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ دریا سے
نہ نہر سے نہ کسی جگہ سے، مگر آپ کے مزار کے چاروں طرف سفید پانی وہاں ہوتا ہے۔ یہ عاجز میں خود اس پانی میں اترا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ مزار شریف کے چاروں طرف پانی جو ہے میں چل کر گیا ہوں، وہاں اللہ نے مجھے زیارت کرائی وہاں کی، اور میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا شفاف پانی صاف آپ کی قبر مبارک کے چاروں طرف جو ہے وہ پانی آج بھی موجود ہے۔ لہذا میرے دوستو، میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا اور ان کی مدد کرنا یہ قرآن کی روح سے ہر امتی کے اوپر فرض ہو گیا، کیونکہ جو چیز قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے وہ امت پر فرض ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی آل رسول سے محبت رکھنا، سادات سے محبت رکھنا، سیدوں سے محبت رکھنا یہ امت پر فرض ہے۔ اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم وہ نقل ہی کرے، لیکن کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا ہے۔ لہذا الا المودۃ فی القربى، لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے امام حسن امام حسین سے محبت رکھنا یہ قرآن کی روح سے فرض ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے سید جو بھی حسینی ہیں یا حسنی ہیں ان سے محبت رکھنا، کیونکہ وہ بھی قرابت داروں میں شامل ہے، انہی کی اولاد ہے، لہذا ان پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ سادات سے محبت رکھیں۔ لہذا میرے دوستو یاد رکھو، ایسے بھی عاشق اس زمانے میں بھی ہیں کہ جب ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں روئی رکھ دیتے ہیں اور روئی رکھ کر لے کر بھاگتے ہیں، جاتے ہیں، اور جہاں سید ہوتا ہے، سادات ہوتا ہے، اس کو پھر بولتے ہیں کہ اب اس کے کان میں آپ آزان دیں، پھر وہ آزان دیتے ہیں اس کے کان سے روئی نکال کر۔ ایسے عاشق آج بھی موجود ہیں۔ لہذا یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پھر حضور علیہ السلام نے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے یہاں تک فرمایا کہ کنت مولا ہو فعلی من مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ حضور ہمارے مولا نہیں؟ کوئی بول سکتا ہے کہ حضور ہمارے مولا نہیں؟ حضور ہمارے مولا ہیں، اور جب حضور ہمارے مولا ہیں تو علی بھی ہمارے مولا ہو گیا نا، کیونکہ حضور نے اعلان فرما دیا، حکم فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ لہذا میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی ہستیاں بنائی ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کہ کوئی بھی آ جائے ان کا مقابلہ
نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ مقام، یہ درجہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور بعض اوقات جب عاشق لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پہلا نمبر تو ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر فاروق، تیسرا عثمان غنی اور چوتھا علی کا ہوتا ہے۔ وہ بھائی خدا کے بندو، اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ اس سے تو ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ ان کا پہلا نمبر ادھر ہے، یہاں ہے، اور علی کا پہلا نمبر حضور نے فرمایا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ قیامت کے دن جب حوض کوثر پر میں ہوں گا تو سب سے پہلے علی میرے پاس آئیں گے اور وہ جام میں ان کو پلاؤں گا، اس طرح وہ علی کا پہلا نمبر ہے۔ تو یہ خواہ بحث کرنا کہ یہ نہیں کہ اس کا نمبر پہلا ہے، اس کا نمبر، بھائی کس نے منع کیا ہے؟ وہ بھی پہلا نمبر ہے، یہ بھی پہلا نمبر ہے۔ انکار تو نہیں ہم کرتے، اس سے ہمارا کوئی انکار نہیں ہے کہ ابو بکر کوئی، ہم اس کو کوئی درجہ کم نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا درجہ کوئی خدا نخواستہ کم ہو گیا، نہیں، ان کا درجہ بھی اپنے مقام پر پہلا ہے، مگر علی کا بھی پہلا ہے۔ تو اس میں کوئی فرق تو نہیں ہو سکتا ہے بھائی دو سیب ہیں ایک جیسے ہیں، تو کون سا سیب اچھا کون سا برا ہے، اس میں ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ لہذا میرے دوستوں، یہ حضور علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت سے اور آپ کے قرابت داروں سے محبت رکھنا، ان کی مدد کرنا اور ان کو ان کے ساتھ محبت رکھنا، یہ امت کے اوپر فرض ہے، فرض ہے۔ میں رمضان، یہ مولوی لوگ جو ہیں نا بڑے کنجوس ہوتے ہیں، یہ باتوں کو ایسا چھپاتے ہیں۔ میں رمضان المبارک میں شہری کا جو وقت ہوتا ہے اس میں یہ مولانا اکمل ہے، نام ہے، کیا نام ہے؟ کسی نے سوال کیا، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا شہری میں، کسی نے سوال کیا کہ میری فلاں رشتہ دار ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بالکل اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ بیوہ ہے، غریب ہے، یتیم ہے۔ فرمایا نہیں، اس کو آپ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ سادات کے لیے، شریعت کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ جائز نہیں ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی اس کا حل بھی بتا دو نا کچھ۔ نہیں، حل نہیں، بولا وہ غریب، کہنے لگے ایسے ہی مدد کر دو اس کی، ویسے ہی اس کی مدد کر دو۔ وہ بھائی ویسے ہی کیوں خیرات مانگ رہے؟ کیا جو اس کا حق ہے وہ بتاؤ نا، جو اس کا حق ہے وہ اس کو بتاؤ نا، تاکہ اس کا گزارا ہو جائے۔ کیوں حضور کو معلوم نہیں تھا کہ سید بھی بیوہ، یتیم، غریب ہوں گے؟ حضور کو معلوم تھا، تو اس کا حل بھی حضور نے بتایا ہوا ہے۔ وہ آدھی بات چھپائیں گے اور آدھی بات دکھائیں گے۔ یار کمال کی بات ہے، کیسی بات ہے؟ تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بھائی یہ بتاؤ نا کہ ان کے لیے خمس ہے، خمس دو نا ان کو۔ اچھا، خمس کیا چیز ہے؟ خمس کیا چیز ہے؟ یعنی جو معدنیات نکلتی ہے نا، معدنیات جو نکلتی ہے، یہ حق ہے سادات کا، یہ سیدوں کا حق ہے۔ اس میں سے جو ہے وہ آج تو
حکومتیں اس کو لیتی ہیں نا، مگر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو معدنیات نکلے گی وہ سادات کا حق ہوگا۔ چلو پھر اگر صحیح معنی میں آپ اس پر عمل کرنے دیں تو میں ساری سوئی گیس بند کر دوں گا۔ بھائی وہ تو میرا حق ہے۔ سوئی گیس، تیل جو نکل رہا ہے زمین سے، معدنیات سے، وہ تو سیدوں کا ہے۔ سعودی حکومت نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر؟ ایران نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے؟ وہ تو سادات کا حق ہے، سیدوں کی چیز ہے وہ۔ تو وہ تو خمس تو اس کو کہتے ہیں، خمس اس کو کہتے ہیں کہ جو معدنیات نکلے گی وہ سادات کا حق ہوگا، وہ سیدوں کا ہوگا۔ لہذا جب اس میں سے خمس دیا جائے گا وہ ان کا حق ہے۔ ایسا کریں گے تو ساری حکومتیں تو مر جائیں گی، سعودی بھی مرے گا، ایران بھی مرے گا، دوسرے بھی کہیں گے بابا یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو سادات کا ہے، سیدوں کا ہے۔ اور سید بیچارے کو تو روٹی بھی نہیں دیتے ہیں، وہ دیں گے وہ سید کو دیں گے؟ نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو اگر صحیح معنی میں شریعت پر عمل کیا جائے تو اس میں سے نکلے گا، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو بھائی مسئلہ بتا دو نا مولوی اکمل صاحب، اس کو مسئلہ بتا دو نا، کہ وہ کہتے نہیں آپ نہیں دے سکتے، اس کو صدقہ اور زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ اگر نہیں دے سکتے تو وہ دوسری چیز بتا دو نا، سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ خمس دے دو اس کو؟ خمس تو اس سے بھی زیادہ ہے، اگر خمس کی اس کو دے دیں گے تو زکوٰۃ اور صدقے سے زیادہ ہوگا۔ زکوٰۃ صدقہ 2.5% ہے، وہ 5% ہے، تو زیادہ ہو جائے گا۔ 20%، 5%۔ تو لہٰذا صحیح مسئلہ کوئی مولوی نہیں بتائے گا، وہ اگر بس یہی بتائیں گے اللہ رحم کر دے سیدوں کے ساتھ جو بغض ہے نا، پہلے نمبر پر مولوی، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں، سادات کے ساتھ بڑا بغض رکھتے ہیں، یہاں تک درود شریف پڑھنے میں بھی ایک صاحب ہیں، ان کا درود کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اوپر دم کٹا درود مت بھیجا کرو، دم کٹا درود مت بھیجا کرو۔ دم کٹا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صلی اللہ علی محمد تو ہو وعلی آل محمد نہ ہو، تو یہ دم کٹا ہے، یعنی حضور نے فرمایا میری آل کو مت کاٹو اس میں سے۔ اور ایک صاحب ہے، ان کا درود کیا ہے؟ صلو علی الحبیبی صلی اللہ علی محمد، سنا ہے نا؟ وہ درود کیسے پڑھتا ہے؟ صلی اللہ علی حبیبی محمد و علی محمد، آل محمد نہیں بولے گا۔ وہ الیاس قادری کی بات کر رہا ہوں، تم پہچانتے ہو اس کو یار، اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کا درود کون سا ہے؟ اس کا درود یہی ہے، صلی اللہ علی حبیبی و صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد، کبھی نہیں بولے گا وہ۔ آج تک کبھی سنا؟ آپ لوگ تو سنتے ہو نا ٹی وی میں اکثر،
ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا بولے گا؟ صلی اللہ علی حبیبی صلی اللہ علی محمد، دم کٹا، اس کو دم کٹا درود کہتے ہیں۔ لہذا میرے عزیز دوستو، اللہ بغض سے، حسد سے بچائے رکھے۔ مسلمان مرے گا نہیں، لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے اس کا جو وفی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، آزار ہے، اور ہم ان کے اس بیماری کو مزید اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ پہلے وہ سیدوں کی مخالفت کرے گا، پھر آگے چل کر صحابہ کرام کی مخالفت کرے گا، پھر آگے چل کر وہ آخر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لے گا، اور اس طرح اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لہذا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وہ ہادی برحق ہے، وہ جس کو ہدایت دے دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لہذا میرے دوستو، اسی طرح قرآن شریف کی ایک سورت مبارکہ ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قریش کو کتنا کرم فرمایا، کتنی مہربانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے قریش، تم اللہ کے اس گھر کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں خوف کے ٹائم پر امن عطا فرمایا اور بھوک کے ٹائم پر تمہیں کھانا دیا۔ کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جہالت کے زمانے میں، یعنی جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، تو اس کعبۃ اللہ شریف کا احترام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کیا جاتا تھا۔ جاہل لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے، کعبۃ اللہ شریف۔ تو کیا کرتے تھے کہ یہ قریش جو تھے یہ کعبۃ اللہ شریف کے محتمم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان جہالت کے زمانے میں لوگوں کو یہ دلوں میں ڈالا تھا کہ قریش چونکہ کعبۃ اللہ شریف کے محتمم ہیں، اس لیے ان کو اتنا امن عطا فرمایا تھا کہ جو قافلے جاتے تھے ان قافلوں میں کو ڈاکو لوٹ لیتے تھے، ڈاکو قافلوں کو لوٹتے تھے، لیکن ان کا ایک مخصوص جھنڈا ہوتا تھا قریش کا۔ تو جہاں بھی قریش کا قافلہ جاتا تھا، ڈاکو آتے تھے، دیکھتے تھے، تو وہیں سے واپس ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یہ قریش، یعنی ان کا ادب اور احترام اتنا کرتے تھے کہ ڈاکو بھی ان پر ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، بلکہ عام لوگ جب بھی سفر کرتے تو قریش کو آ کر منتیں کرتے کہ ہم بھی ساتھ لے لو، ہم بھی تجارت کے لیے جانا چاہتے ہیں،
آپ ہمیں اپنے ساتھ اپنے قافلے میں لے جاؤ تاکہ ہم بھی امن کے ساتھ چلے جائیں۔ تو قریش اپنے اپنے دوستوں کو، جو ان کے دوست ہوتے تھے یا قریبی ہوتے تھے، ان کو بھی ساتھ لے لیتے تھے، اور ساری دنیا میں بد امنی تھی، اور قریش کا قافلہ بے خوف و ہراس سفر کرتا تھا، چلتا تھا، اور جہاں رات ہو جاتی تھی وہاں پر پڑاؤ ڈال دیتے تھے، جھنڈا لگا دیتے تھے، ڈاکو آتے دیکھتے اور کہتے بابا یہ قریش ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یعنی اس زمانے، جہالت کے زمانے میں بھی جو چور ڈاکو تھے وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، اور ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ بے خوف و خطر سفر کرتے، بے خوف و خطر جہاں پڑاؤ ڈالتے، بے خوف و خطر سو جاتے، جھنڈا لگا رہتا تھا، بس پتہ تھا کہ یہ قریش کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، خوف کے ٹائم پہ جب ساری دنیا میں خوف تھا، لوگ لوٹتے تھے، ڈاکو ان کو لوٹ لیتے تھے قافلوں کو، میں نے تمہیں اس وقت بھی خوف سے امن دیا، تم امن سے جاتے تھے اور امن سے رہتے تھے۔ من جوع و آمنہم من خوف، اور بھوک کے ٹائم پر میں نے تمہیں کھانے کو دیا۔ ساری دنیا میں قحط ہوتا تھا، لیکن قریش جو کعبۃ اللہ کے محتمم تھے، تو پوری دنیا سے جب مسلمان آتے تھے کعبۃ اللہ شریف کے لیے تو وہ ان کے لیے تحائف لے کر آتے تھے، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی ان کے لیے شہد لا رہا ہے، کوئی ان کے لیے پھل لا رہا ہے، کوئی، تو ساری دنیا بھوکی مر رہی ہے اور قریش لنگر چل رہا ہے، ان کا لنگر چل رہا ہے۔ لہذا معلوم ہوا آج بھی ساری دنیا میں قید ساری ہوتی ہے، پیر صاحب بڑے مزے کرتے ہیں، سارے مرید جو ہوتے ہیں وہ چیزیں لا لا کر ان کو دیتے ہیں، اور یہ لنگر میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہی سنت چلی آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس کو، ان کو کوئی فکر غم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حساب رزق عطا فرما دیا ہے، تو فرمایا کہ تم اللہ کی اس گھر کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں خوف کے ٹائم پر امن دیا اور بھوک کے ٹائم پر تمہیں کھانے کو دیا۔ ایسی نعمتیں بھائی پوری دنیا میں، کوئی افغانستان سے جا رہا ہے تو پھل لے کر جا رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے تو شہد لے کر آ رہا ہے، کوئی سندھ سے جا رہا ہے تو گھی لے کر جا رہا ہے کہ وہ ان کو دے، کوئی گندم کا آٹا لے کر آ رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں تھیں وہ نعمتیں قریش کے پاس ہوا کرتی تھی، اور وہ اس کا لنگر چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، اور قیامت تک ان کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ یہ بھی مسئلہ ہے، یاد رکھو کہ کوئی بھی جب تک قریش نہ ہو تو وہ جو بادشاہت ہے وہ حرام ہے، ان کی جو خلافت ہے وہ حرام ہے جب تک قریش ان کے ساتھ نہ ہو۔ یہ آج بھی مسئلہ مسلم ہے۔ یہ سب جو سعودی وغیرہ، ایران، یہ سب حرام حکومتیں ہیں، کیونکہ ان میں قریش نہیں ہے۔ بغیر قریش کے یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں، بغیر قریش کے حکومت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ محمود غزنوی جب بادشاہ بنا تھا تو اس نے سادات کو کہا تھا کہ بادشاہت میں کروں گا، خلیفہ نام تم رکھو،
یعنی تمہارے اندر میں بادشاہ رہوں گا تاکہ میری بادشاہت کو حلال مل جائے، یعنی صحیح مل جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں، آج بھی جو حکومتیں ہیں اگر وہ بغیر قریش کے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام مشکلات سے آسانی فرمائے، اور خصوصاً دعا کرو ساری جماعت کے لیے، پورا سال یہ خدمتیں کرتے ہیں اور جانی مالی دانے غرم شکر، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی قربانیوں کو، ان کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جتنی بھی جماعت حاضر ہے، جو غیر حاضر ہیں، جو اندرون ملک ہیں، جو بیرون ملک ہیں، جو دوست اور احباب ہیں، مرد و خواتین ہیں، بوڑھے اور بچے ہیں، زندہ اور مردہ ہیں، سچے اور جھوٹے ہیں، تمام پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرمائے، اور جو یہ خدمتیں کرتے ہیں، خصوصاً یہ شان ہے، یونس ہے، اور کچن کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، یہ بیچارے رات دن خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور خاص کر کامران کے لیے، قیوم آباد اور ان کی پارٹی کے لیے، ان کے ساتھیوں کے لیے، کہ یہ لنگر کا جو یہ حلیم کی جو لنگر ہے، یہ ہر سال بڑے شوق ذوق سے بناتے ہیں۔ اس دفعہ میں نے ان کو کہا تم مت بناؤ، شان بنا لے گا، تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا سال میں ایک میرا ہمارے موقع ملتا ہے، وہ بھی آپ مجھے چھین رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا نہیں چھینتے، تم ہی کرو، تم ہی بناؤ، نہیں چھینتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، ایسی محبت، ایسا خلوص کہ وہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے جو خدمتیں انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی ان کاوشوں کو قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔